ایک دو باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 1947 کے شہداء کرام ہیں، کشمیر کا ہر فرد وہ قائد ہے یا کارکن ہے، وہ اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ شہداء کا مشن ادھورا ہے، اور ہم نے ابھی ایک مختصر سے خطے کو آزاد کروایا، باقی یہ تحریک اور پورا کشمیر ابھی تک باقی ہے۔ لہذا ایک بار میں نے کیپٹن حسین خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں مزار پہ جب میں گیا تو مجھے سخت پابند کیا گیا کہ شہید کے موضوع پہ بات کرنی ہے۔ تحریک اور جہاد کشمیر وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں یہ بات نہ کی جائے کہ کچھ جنرل اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کو گرانی ہوگی۔ میں قوم کے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک اور تاریخ کے وارث ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم مشن کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ گزشتہ سال آپ کو موقع ملے گا، آپ تھوڑا سنیں۔ گزشتہ سال اسی جلسے میں، اسی تاریخ کو، اسی موقع پر یہاں اسٹیج کے اوپر سابق وزیر قانون فہیم ربانی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو نام لے کر مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہمارے پاس مستند اور تحقیقی بات ہے کہ کشمیر میں اپنی مرضی کی ایک کابینہ لائی گئی ہے، اور اس کابینہ سے بل پاس کروا کے آزاد کشمیر کو ڈویژن وائز تقسیم کر کے کشمیر کو وحدت کو پارا پارا کرنے کی سازشیں مکمل ہو چکی ہے۔ اور یہاں میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جناب منسٹر، اگر آزاد کشمیر کی قوت سے کسی وزیر نے، کسی اسمبلی رکن نے آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر یہ اختلاف، یہ بل پیش کرنے کی کوشش کی تو ہم ان کے ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ مجھے موقع ملے گا موقع۔ اس جلسے کے اختتام کے بعد یہاں کنیا کے مقام پر یہاں صابر کشمیری صاحب گواہ ہیں، دوبارہ لوگوں نے وہاں جلسہ رکھا، ہمیں مدعو کیا۔ ہمارے محترم حاجی عزیز قائد محترم حاجی یعقوب صاحب وہاں تشریف فرما تھے۔ جب میں نے وہاں یہ بات کی تو حاجی صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، ایسی بات کر کے کشمیر میں اضطراب پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم کشمیر میں اگر ایسا ہوا تو اسمبلی میں ہم پہرے داری کریں گے۔ حاجی صاحب، اگر ایسا نہیں تھا تو پھر پورے کشمیر کے اندر اضطراب کیا ہوا؟ کشمیری کیوں چاہتا مجھے دن سے لے کر کوہانا تک 14 اگست کو کشمیری قوم نے پاکستان کا پرچم کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ لوگ خاموش ہیں، بے حس ہیں، ناواقف ہیں، یا اپنے کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ جو کوئی کچھ کہتا ہے کشمیر کے بارے میں کر گزرے ہم سنتے رہیں گے۔ یاد رکھو یہ ڈرامے بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آزاد کشمیر میں رواداری کی سیاست ہے۔ ہم اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، احترام کرنا جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی کشمیر بیچ کر اس زمین پہ آئے گا تو یہ زمین تندور کی طرح گرم ہوگی۔ یہ شعبے بازی نہیں کرنے دی جائے گی، یہ مشرف کا دور نہیں ہے۔ حریت کانفرنس کے لوگوں، پرویز مشرف نے آپ لوگوں کو بلایا، سردار عتیق خان کو بلایا،
اعجاز افضل صاحب کو بلایا، امان اللہ خان کو بلایا، اس نے کہا کہ میں کشمیر پالیسی سے یو ٹرن لیتا ہوں۔ اس وقت حریت کا جو رکن اس کے اندر شریک ہوا پرویز مشرف کی کابینہ کے اس کے اجلاس میں، اس نے کہا کہ آپ کشمیر تقسیم کریں، اگر بر صغیر تقسیم ہو سکتا ہے تو کشمیر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے سید علی گیلانی نے کہا کہ وہ میرا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، ہم جانتے ہیں کہ 75 سال میں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، مذہبی قیادت مل کر اب تک کشمیری قوم کو آزادی کا کوئی روڈ میپ نہیں دے سکی۔ اور میں یہ بات بھی کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو 5 اگست آج سے جو 2-3 سال قبل دفعہ 370 کے خاتمے کا جو انڈیائی اقدام اٹھایا، اس وقت سے لے کر اب تک آزاد کشمیر کی قومی قیادت ایک مرتبہ بھی سر جوڑ کر نہیں بیٹھی۔ میں سردار حسن ابراہیم صاحب اور امیر جماعت اسلامی صدر خالد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس بلا کر آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا رخ درست کیا، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے گماشتے جو کشمیر کا سودا کرنے تک تلے ہوئے تھے اس کے درست محض کے اوپر لے کر آئے۔ ورنہ میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل پلوامہ کے اندر CRPF کے کانوائے کے اوپر 125 انڈین فوجیوں کو پانی کی طرح بہا دینے والے مجاہد ہمارے ساتھی تھے۔ اور میں اس سے آگے کہوں گا، ایک سے آگے ایک بات کہوں گا، ٹھانکوٹ کا مار کا سزا، ٹھانکوٹ کا مار کا سزا جا کے عسکری ایوانوں سے پوچھو۔ 200 SST کے کمانڈوز اس ٹھانکوٹ ایئر بیس کے اندر داخل ہوئے، 120 قتل ہوئے اور 80 انڈین فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسی ٹھانکوٹ کے اندر ہمارے 4 مجاہد داخل ہوئے، 6 دن تک انڈین فوجوں کو تکلیف کا نام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، 8 اگست 15 اگست 2008 15 اگست 2008 جا کر کابل کی فضاؤں سے پوچھو، نیٹو ہیڈ کوارٹر فضاؤں کے اندر تھا اور نیٹو کے آفیسر اتنے اپنے ٹکڑوں کے اندر تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کشمیری قوم لاوارث نہیں ہے، کشمیری قوم لاوارث نہیں ہے۔ اگر ہم 9 لاکھ انڈین آرمی اور 2.5 لاکھ پاکستانی فوج سے بیچ سے گزر کر سری نگر اور پلوامہ کے اندر مار کے کام کر سکتے ہیں تو سنو، اس پیشکش کے اندر ہم جہاد، تحریک اور آزادی کشمیر کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ پوری کشمیری قوم ایک بات کہتی ہے، شاید کہ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، ہم ان باتوں کو قبل از وقت سمجھتے ہیں کہ یہ کہا جائے کشمیر کا فیصلہ ہونے سے قبل کہ ہم پاکستان سے الحاق کرتے ہیں یا تحریک آزادی کشمیر کے لیے روڈ میپ طے کیے بغیر ہم خود مختاری کا نعرہ لگائیں، میں دونوں نعروں کو قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ لیکن میں دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جناب حسن ابراہیم صاحب، بڑی بات میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ نے فرمایا کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں، کیوں کرتے ہو وہ دعوے جو تم کرتے نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، بھی کہتا ہوں، اگر کسی طالع اعظم نے اپنی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں کشمیر کے اوپر اپنی رائے مسلط کرتے ہوئے مودی کے ساتھ اتحاد کر کے کشمیر کی وحدت کو چھیننے کی کوشش کی، صرف میں آپ سے اتنا کہتا ہوں میری قوم کے لوگوں، میرے الفاظ یاد رکھنا، الفاظ یاد رکھنا، دنیا ویتنام اور یوکرائن کو بھول جائے گی انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے پرچم سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ اس 14 اگست کو پوری کشمیری قوم ناراض تھی، کسی نے پاکستان کا پرچم نہیں اٹھایا،
اس کے باوجود ہم راملا کوٹ کچہری چوک میں پاکستانی پرچم لے کر 14 اگست کو نکلے. ہم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے حقوق کے تحفظ کی بات ضرور کرتے ہیں, کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی حیثیت کو برقرار رکھنے کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیتے کہ پاکستان کے خلاف آزاد کشمیر مورچہ بن جائے. ہم اس کی اجازت بھی نہیں دیتے. ہم نے اپنا نقطہ نظر واضح کیا. جناب محترم حسن ابراہیم صاحب, آپ کو یاد ہے منگ کے جلسے میں آپ اسٹیج پر تشریف فرما تھے, مولانا سعید یوسف صاحب تشریف فرما تھے, اس کے قبل اس کے منسٹر ڈاکٹر نجیب بھی تشریف فرما تھے. آج سے 2 سال قبل میں نے حضرات کو مخاطب کر کے کہا تھا شاید کہ اس ریڈ لائن کو کوئی عبور نہیں کرتا, کوئی بھی اس حد تک نہیں جاتا, لیکن میں نے ان کو نام لے کر کہا تھا 2.5 سال ہو چکے اس بات کو کہ یہ جنرل باجوہ کا دور زہریلا دور ہے. اگر آپ لوگ اس وقت کے اندر کشمیر کی متنازع حیثیت کو برقرار رکھنے میں, کشمیر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کو برقرار رکھنے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو کشمیری قوم کے لیے قیامت کی صبح تک آپ کا احسان ہے. ہم نے 2.5 سال قبل ان کو یہ بات کی. اور آخری بات ہے کہ میں اجازت چاہوں گا, اس وقت جو جہاں آزاد کشمیر میں ایک ہے شاہ غلام قادر صاحب کے لیڈر ہیں, ایک میرے بڑے بھائی طاہر صاحب کے لیڈر ہیں, ایک ایٹمی پاور کے وہ وزیر اعظم تھے. تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے ان بیچاروں کو پتہ چلا کہ نااہل ہو گیا ہوں. معلوم ہوا کہ پارلیمان کی یہاں بالادستی نہیں. یہ بالادستی نہیں ہے تو ان حضرات سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو ریاست کے کرتا دھرتا لوگ ہیں, ہم نے ان سے بیٹھ کر یہ بات کی 13 مہینے قبل. 13 مہینے قبل میں نے ان سے بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ دیکھو ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں, ہم نہ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, نہ ہم شہروں پہ نکل کر نہ ہم پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کشمیری قوم کے اندر اضطراب ہے, آپ نے تقسیم کشمیر کا جو شوشہ چھوڑا ہے اس کو کنٹرول کریں. اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ اپنے کسی ایک سینئر اہم اور ذمہ دار آفیسر کے ساتھ ہماری کشمیری قوم کے جتنے لیڈر ہیں ان کی چائے کی ترتیب بنائیں, ان کو بتائیں کہ ہم نے ایک شوشہ ضرور چھوڑا ہے لیکن ہمارا یہ ڈیسیجن نہیں ہے, یہ اضطراب ختم ہو جائے گا. بصورت ذکر کشمیر میں بغاوت اٹھے گی, ممکن ہے کہ یہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائے. لیکن آپ یقین مانیں, میں اگر روڈ پہ چلنے والا ایک سنگل پاکستانی ایک کشمیری میں اگر اس بات کو سمجھتا ہوں تو ان لوگوں نے ان کے کام پر ایک جون تک نہیں دی تھی. 13 مہینے گزر چکے کہ ایک بڑے بار میں ہم نے یہ بات ان کو سمجھائی تھی, لیکن انہوں نے ہمیں آزمانا ضروری سمجھا. انہوں نے ہمارے جذبات کا پیمانہ لگا کے ہمارا ٹمپریچر چیک کرنا ضروری سمجھا. اس ٹمپریچر نے بتا دیا کہ پہلے ہمارا کشمیر ہے, پہلے ہمارا بیس کیمپ ہے, پہلے ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے, اس کے بعد ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ختم ہوگا. کیا آپ سب لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آخری بات میں اپنی قومی قیادت سے یہ کہتا ہوں, آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے آبا و اجداد سیاست میں رہے اور کچھ سیاست میں نوباری بنے, جن کا موروثی سیاسی نظام نہیں ہے ضرور ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں, اور شہداء کے مزاروں پہ آئے ہیں, آپ کشمیر کی پوری قوم کو جس طرح آپ نے اسلام آباد میں آل پارٹی کانفرنس کی اسی طرح ایک مرتبہ بیٹھے, آپ سارے مل کر ایک روڈ میپ طے کریں. تحریک آزادی کشمیر کے لیے سفارتکاری سے لے کر مشاہدوں سے لے کر عسکری کارروائیوں تک کشمیر کی یہ قیادت بیٹھ کر روڈ میپ طے کرے تاکہ کشمیری قوم متحد ہو کر ایک لاہ عمل کو, ایک پالیسی کو, ایک پروگرام کو لے کر چل سکے. بصورت دیگر دنیا جانتی ہے کہ آج بھی ویٹو پاور طاقتوں کے بیچ میں میرا قائد مسعود اظہر کا بھائی مفتی عبدالروف ڈسکس ہو رہا ہے. کل بھی چائنا نے اس کو ویٹو کیا. ہم ڈسکس ہوتے رہیں گے, ہم دہشت گرد کہلاتے تھے, کہلاتے تھے, نیٹو کو سپر پاور طاقتوں کو ہم نے پاؤں کے نیچے رکھا, مودی کو بھی رکھیں گے, لیکن تاریخ میں آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے یہ تعین کریں. ہم کشمیر کے مظاہر آپ لوگوں کا انتظار کریں گے, آپ لوگوں کا انتظار کریں گے.
75 سالوں میں جو کچھ آپ سے سڑکیں اور اسکول بننے تھے، جو آپ نے ایکسپریس پہ یہاں لانی تھی، جو موٹر وے لانی تھی، وہ آپ لا چکے تھے. جو پونچھ ڈویژن راولپنڈی جانے کے لیے جو پاپڑ بیلتی ہے، وہ آپ نے دیکھ لیے. چھوڑے اس جات کی بتی کے پیچھے لوگوں کو نہ لگائیں. آپ کشمیر کی آزادی کے لیے روڈ میں کیا کریں؟ میں آپ کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. کالے اسٹاف تھے، وہ اپنی ڈائن سیدھی کر رہے تھے کہ کہیں مجھے ٹوپی مل جائے، کہیں سیٹنگ مل جائے. کوئی بڑی مجلس میں کہہ رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ وہ ہے کہ جو نظام بینک کے سامنے مانگ روڈ کے اوپر گٹر بہ رہا ہے، باقی کشمیر کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا صاحب، میری کشمیری قوم کو گٹر کے ڈھکن کے پیچھے مت لگاؤ. آپ اس کو گٹر کے ڈھکن کے پیچھے لگا رہے ہو اور دوسری طرف کشمیر کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہو. انہیں بانوں میں جا کے بیٹھ رہے ہو اور انہوں نے اداروں کو پاور کروایا. اگر کشمیر سے کوئی آواز اٹھے گی تو ہم اس کو دبائیں گے. ہمارے ساتھ آپ طے کریں کہ ہمیں کون سی چوکی دی ہے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. میں آپ لوگوں کے پیروں کی خاک ہوں، آپ لوگوں کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں سرما بناؤں. جب آپ تحریک کشمیر کے لیے قدم اٹھائیں، میں آپ کو اپنا قائد مانوں، میں آپ کو اپنا لیڈر مانوں. اللہ کی قسم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور کس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، کس کے چہرے پہ پگڑی ہے اور کس نے پینٹ اور پتلون پہن رکھی ہے. اللہ کی قسم ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ ہمیں روڈ میپ دیجیے. پوری کشمیری قوم نے متحد ہو کر جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، یہ قوم کشمیر کی آزادی کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار بھی ہے، بے قرار بھی ہے، قیادت کا انتظار بھی کر رہی ہے. آپ پیشکش کی بحالی کا اعلان کیجیے. انشاءاللہ کشمیر کے نشے و افراد سے لوگ اسی جذبے کے ساتھ اتریں گے جس طرح 47 کے اندر اتریں گے. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ کشمیری قوم اس قیادت کو گہرے میں کھڑا کر کے کہے کہ یہاں روڈ میں دے کے جاؤ. ہمیں نہیں چاہیے کچی اور پکی سڑکیں، جو آپ نے دینی تھی وہ دے چکے. ہمیں آزادی کے لیے روڈ میپ دیجیے اور وفاق میں بیٹھ کر اپنی وفاداریوں کو یقین دلائیے. سب سے پہلے ہمارا وطن ہے، ہماری مٹی ہے، ہمارا جہاد ہے، ہمارا کشمیر ہے. اس کے بعد اگر ہمارا کسی کے ساتھ تعلق بنتا ہے تو اس کی نوعیت دیکھی جائے گی. میں اپنے تمام لوگوں سے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، بہت سے دلائل ہیں، آیات ہیں، احادیث سے بات کی جا سکتی ہے. شہید کے زندہ ہونے کی اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ گزشتہ سال اسی اسٹیج کے اوپر ہم نے تقسیم کشمیر کے خلاف آواز اٹھائی اور 1 سال کے بعد اسی شہید کے جلسے کے موقع پر ہم آپ کو یہ نوید بھی سناتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے لیے قدم بڑھایا تھا، الحمدللہ وہ قدم کاٹ دیے گئے ہیں. انشاءاللہ کوئی آگے قدم نہیں.